ایک سرسبز باغ میں 3 دوست رہتے تھے۔ کالا کوا جو بہت عقل مند تھا، سبز طوطا جو ہمیشہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا رہتا، چھوٹی سی بھوری چڑیا جو دن بھر محنت سے دانے چنتی رہتی۔ ایک دن باغ میں سال کا بہترین پرندہ مقابلے کا اعلان ہوا۔ جیتنے والے کو شہد کا ایک بڑا چھتا انعام میں ملنا تھا۔ طوطے نے فوراً کہا، دیکھو میرے پر کتنے خوبصورت ہیں۔ طوطے نے اپنے پر صاف کرنا شروع کیے۔ چڑیا نے پوچھا، کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ طوطے نے نخرے سے جواب دیا، تم بھوری ہو، تمہاری شکل دیکھ کر جج کبوتر میرا ہی نقصان کر دیں گے۔ کوا جو درخت کی اوپر والی شاخ پر بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، اس نے کہا، طوطے، خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن طوطا کسی کی نہ سنتا۔ مقابلے سے ایک دن پہلے طوفان آیا۔ طوطے کا پسندیدہ آم کا درخت ٹوٹ گیا، اس کے سبز پر کیچڑ سے بھر گئے۔ طوطے نے روتے ہوئے کہا، میرے پر خراب ہو گئے، اب میں مقابلہ کیسے جیتوں گا؟ کوے نے سمجھایا، طوفان نے ہمارے باغ کے گھونسلے سب تباہ کر دیے ہیں۔ آج رات بلیاں اور الو ہمارے لیے خطرہ ہیں، ہمیں ایک محفوظ جگہ ڈھونڈنی ہوگی۔ طوطا گھبرا گیا، میں تو اکیلا کہیں نہیں جا سکتا۔ چڑیا نے تجویز دی، چلو پہاڑی پر وہ پرانا قلعہ ہے، وہاں محفوظ ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں تینوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک نہر آئی۔ طوطا تو اڑ کر پار ہو گیا، لیکن چڑیا کے لیے مشکل تھی۔ کوے نے کہا، چڑیا میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ پھر ایک کانٹوں کے جھاڑ کا سامنا ہوا۔ چڑیا تو چھوٹی تھی، آسانی سے نکل گئی، لیکن طوطے کے پر کانٹوں میں پھنس گئے۔ چڑیا نے اپنی چونچ سے احتیاط سے کانٹے نکالے۔ قلعے پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک زخمی الو بھی ہے، جس کا پنجہ پھنسا ہوا ہے۔ طوطا ڈر گیا، چلو یہاں سے، الو خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن کوے نے غور سے دیکھا، وہ زخمی ہے، بے بس ہے۔ چڑیا کا دل پسیج گیا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ طوطے نے احتجاج کیا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ کوے نے سمجھایا، آج وہ ضرورت مند ہے اور ہمیں ہر ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ تینوں نے مل کر الو کا پنجہ آزاد کروایا۔ الو نے شکر گزاری سے انہیں دیکھا اور قلعے کے سب سے محفوظ کمرے میں جانے کا راستہ دکھایا۔ رات بھر تینوں دوست ایک ساتھ رہے۔ طوطے کو احساس ہوا کہ اس کے دوستوں نے اس کی کتنی مدد کی ہے۔ اس نے معافی مانگی، میں تمہیں تمہارے رنگوں کی وجہ سے کمتر سمجھتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اگلے دن مقابلہ ہوا۔ طوطے کے پر ابھی بھی کیچڑ سے اٹے ہوئے تھے۔ جب جج کبوتر نے اس سے پوچھا، تم اتنے گندے پر لے کر کیسے آ گئے؟ طوطے نے سچی کہانی سنائی، کیسے طوفان آیا، کیسے انہوں نے مل کر سفر کیا اور کیسے انہوں نے زخمی الو کی مدد کی۔ جج کبوتر بہت متاثر ہوا، تم تینوں نے ثابت کر دیا کہ حقیقی خوبصورتی اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ تم سب جیت چکے ہو۔ انعام میں ملا شہد کا چھتا۔ تینوں نے مل کر کھایا اور فیصلہ کیا کہ وہ مل کر گھونسلے میں رہیں گے۔ کوا اپنی عقل مندی سے رہنمائی کرتا، طوطا اپنی خوش مزاجی سے سب کو ہنساتا اور چڑیا اپنی محنت سے گھونسلہ سنبھالتی۔ زخمی الو بھی ان کا دوست بن گیا اور قلعے کی حفاظت کرتا۔ اب وہ باغ جہاں وہ رہتے تھے، وہاں سب پرندے ان کی کہانی سناتے ہیں کہ کیسے 3 مختلف پرندوں کی دوستی نے سب کو سکھایا، مشکل وقت میں مل کر کام کرنا، معافی مانگنا دوستی کو مضبوط بناتا ہے۔ حقیقی خوبصورتی ہمدردی، محنت اور ایمانداری میں ہے۔ دشمنی کی جگہ دوستی ہمیشہ بہتر نتائج دیتی ہے۔